اب اگر خاموش ہوا تو گلہ نہ کیجیے گا، اب اگر خاموش ہوا تو گلہ نہ کیجیے گا، سارے الفاظ فرصتیں صدائیں واری تھیں۔ میں کچھ بھی نہیں، نہ خوش نہ غم زدہ، میں بس بیزار ہوں اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے اور ان کے رواجوں سے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے، والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے، خدا کی قسم اسے کبھی دماغ سے جواب نہ دیجیے۔ کسی کی بیٹی یا پھر بیٹے کو اتنی تکلیف دو جتنا تم اپنی بیٹی یا پھر اپنے بیٹے کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا دے گا۔ احساس دلا کر احساس کروانا، یہ بھی کوئی احساس ہوا بھلا؟ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف ہو تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی محبت تم پر تمام کر دی ہے، یقین مانو میری آنکھیں بجھ بھی گئیں تو عکس تمہارا ہی ابھرے گا، کیونکہ میرے جیسے لوگ محبت سے رہائی نہیں مانگتے بلکہ مر کر ہی رہا ہوتے ہیں۔ اذان غور سے سننے سے بہت سی ذہنی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ صبر کا ٹوٹ جانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم ضبط نہیں کر پاتے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کی عزت محبت سے بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ عورت کو تو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں، جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ انسانی شخصیت فقیر کی گڈڑی کی مانند ہے، جس پر رنگا رنگ کے پیوند لگے ہیں، ہر ٹکڑا دوسرے سے مختلف ہے، تضاد ہی تضاد۔ اور اگر محبت میں معافی مانگنی پڑے یا جھکنا پڑے تو جھک جائیں، خدا کی قسم یہ محبت کرنے والے بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ انسان کی شکست تبھی ممکن ہے جب وہ حوصلہ اور ہمت ہار جائے، وگرنہ امید پہ تو دنیا اور صبر کے ساتھ سارے کام سنور رہے ہیں۔ لہٰذا میری بات کا یقین کیجئے، میں یہ جو سب لکھ رہا ہوں میری بیتی کہانی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں مرتا جدائی میں، خدا کسی کو کسی سے مگر جدا نہ کرے۔ سوکھے ہوئے پتوں نے مجھے یہ بات سکھائی ہے، اگر بوجھ بن جاؤ تو اپنے بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ محبت اپنے ہونے کا یقین چاہتی ہے، تھوڑا سا توجہ کیجئے، محبت اپنے ہونے کا یقین چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اس کی پذیرائی کرو، اس کو اہمیت دو، اور جب تم ایسا نہیں کرتے نا تو وہ پلٹ جاتی ہے۔ اور یقین مانو جب محبت کسی در سے پلٹ جائے نا تو تمہارے مقدر میں خواری لکھ دیتی ہے، پھر تم ساری زندگی بھی تڑپتے رہو، وہ واپس نہیں آتی۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت آتی ہے۔ مجھے اس سے کچھ کہنا تھا، بلکہ بہت کچھ کہنا تھا، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو مجھ سے بیزار ہے، بھلے وہ میری دنیا ہے، محبت ہے، عشق ہے، میرا جنون ہے، لیکن میں تو اس کی زندگی میں ہوں ہی نہیں۔ بدترین خسارہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص پر ایک عرصے تک محبت، عقیدت اور اعتماد کے جذبات خلوص دل کے ساتھ نشاور کرتے رہیں، اور عرصے گزر جانے کے بعد وہ شخص اپنے اونچے کردار سے یہ ثابت کر دے کہ وہ ان قیمتی جذبات کے لائق قطعاً نہیں تھا۔ جذبات کا ضائع چلا جانا بہت بڑا خسارہ ہے، یقین کیجیے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ یہ نہیں بتا پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ محبت کے جھمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، ایک پل میں آسمانوں کی سیر کروانے والا اور دوسرے ہی پل پیروں سے زمین کھینچنے والا۔ کبھی پرواہ اتنی کہ راہ میں ایک کنکر بھی نہ چبھنے دینا، اور کبھی لاپرواہی اتنی کہ تپتی دھوپ میں تنہا چھوڑ جانا۔ اس سے محبت کرنا آسان نہیں تھا، اس کا مزاج دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔
بعض دفعہ ہمارا بدلا ہوا رویہ اس شخص کے لیے نہیں ہوتا جس نے ہمارا دل دکھایا ہوتا ہے. بعض دفعہ تو ہمارا بدلا ہوا رویہ تو شاید خود ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم خود کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ دیکھو نا میں کتنا بدل گیا ہوں. زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا. چھری سے ہی نہیں، لفظوں سے بھی ذبح کیا جاتا ہے. گولی ہی صرف ہلاک نہیں کرتی، رویے بھی مار دیتے ہیں. گولی اور چھری دنیا سے تعلق ختم کرا دیتی ہے، لیکن لفظوں کی کاٹ اور رویوں کی مار حلق کا پھندا بن کر نہ جینے دیتی ہے اور نہ ہی مرنے دیتی ہے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ بے قدرہ میری قسمت نہیں تھا، بلکہ وہ صرف کسی قدر کرنے والے کی تیاری تھا، تو آپ کو سکون آ جائے گا. غور کریں کہ اگر آپ کسی بے قدرے سے اس قدر جڑ سکتے ہیں تو کسی قدر کرنے والے کو کس قدر محبت کریں گے. بس یقین کیجئے. آپ سوچو کس قدر اذیت ہے سمجھدار دماغ اور محبت بھرے دل کا ایک جسم میں اکٹھے ہونا. جب انسان حلال رشتے کی قدر نہیں کرتا اور حلال رشتے پر اکتفا نہیں کرتا اور حرام لذتوں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حلال لذت کو چھین لیتے ہیں، اور پھر انسان کو گناہ کار کے وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن دائمی سکون ہمیشہ کے لیے زندگی کا برباد ہو جاتا ہے. تم سے محبت کے بعد ہی میں نے سجدہ کرنا سیکھا. اس کے سامنے ہزاروں حسرتیں لیے کھڑی ہوئی میں، اور اس روز پہلی دفعہ یوں لگا جیسے وہ شہرگ کی حد توڑ کر سینے تک آ گیا ہو. جسم کانپ اٹھا، اور پھر پہلا سجدہ میں نے تمہارے نام کا کیا کہ تم مل جاؤ، اور آخری سجدہ اب اس کے نام کروں گی کہ رب مل جائے. قسمت نہ جانے کیوں، قسمت مجھے بار بار اس در پر لا پٹکتی ہے جہاں میں نے دوبارہ کبھی نہ جانے کا عہد کیا ہوا ہو. آپ آج بیٹیاں ہیں تو کل مائیں بھی بنیں گی، پر جب مائیں بنو تو اپنے بیٹوں کو مرد نہ بنانا بلکہ ایک محافظ بنانا. محافظ ایک بیٹی کا، ایک بہن کا، ایک بیوی یا ماں کا نہیں، محافظ بنانا ایک معاشرے کا جہاں سب عورتیں محفوظ ہوں اس کی درندگی سے.